पहले बल्ले के ऊपर प्रॉब्लम्स आई हुई थी, अब तीर के निशान पे मसले हैं। यानी पंजाब भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया है। ऑन दी अदर हैंड कल हमने ये भी देखा कि पीटीआई ने अपने लैक ऑफ ये जो इतना बड़ा सेटबैक उनको हुआ है, जैसे उनको बल्ले का निशान नहीं मिला, तो अपने उम्मीदवारों की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नई ऐप भी उन्होंने फौरी तौर पे की है, ताकि अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको पता चल सके कि पीटीआई की तरफ से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हुआ है। कल जो सूरत हाल डेवलप हुई उसके बाद हम देखते हैं कि ताज हैदर साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। आइए सबसे पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर तज्जिया भी करेंगे कि ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं आदिस क्या ये बिज़नेस एज़ यूजुअल है कि हर दफ़ा ही हम इस तरह की सूरत हाल राइट बिफोर द इलेक्शंस देखते हैं, या इस दफ़ा सिचुएशन कुछ मुनफरद है। लेट्स फाइंड आउट, बट फर्स्ट टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों को पंजाब में तीर का इंतखाबी निशान नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीपी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के 3 और पंजाब असम्बली के 4 उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया। NA 58 चकवाल से जुल्फ़िकार अली खान, NA 59 तलागंग चकवाल से हसन सरदार, NA 122 लाहौर से चौधरी आतिफ रफीक, PP 20 चकवाल से चौधरी नौशाद खान, PP 21 चकवाल से राजा अमजद नूर, PP 119 टोपा टेक सिंह से मुजाहिद इस्लाम और PP 163 लाहौर से मोहम्मद फैयाज भट्टी को तीर का निशान जारी नहीं किया गया। रिटर्निंग अफसरान ने तमाम 7 उम्मीदवारों को आजाद करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना था कि आरओस ने गैर कानूनी इकदाम उठाया। हम समझते हैं कि ये बहुत ज्यादती है। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए। उन आरओस को फौरी तौर पर ये तंबीह करनी चाहिए कि वो हमें निशान अलॉट करें, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हम डिमांड कर रहे हैं। चौधरी मंजूर ने कहा कि इलेक्शन को होने से पहले ही मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे। अच्छा जी, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके हवाले से मरियम नवाज साहिबा का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा, आप खुद देखकर ये फैसला कीजिए कि ये जो सिंबल ना मिलने की जंग है, ये सिर्फ और सिर्फ निशाने पे उनके पीटीआई है, या जबकि अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं के साथ, उम्मीदवारों के साथ भी यही हो रहा है, तो मरियम साहिबा का इशारा उनकी तरफ तो नहीं, क्योंकि वेरी क्लियरली बिलावल भुट्टो जरदारी जब लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनका तो पूरा इरादा है तीर से शेर का शिकार करने का। लेट्स फाइंड आउट कि मरियम नवाज साहिबा ने कल क्या कहा। शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, या तो तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया। ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है, इंतखाबी निशान नहीं मिलता। दूसरों का एहतसाब करते हुए फिरौन बने हुए थे, और आज अपनी बारी आई तो मुंह छुपाकर जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। इसका कसूर नहीं है, इसको लाडलेपन की आदत थी। तुमने जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला, अल्लाह के फजल से ये एम्पायर उसको वापस लेकर आए, और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अब सास से फोन करवा के फैसले लेने की सहूलत मयसर नहीं है। तुम्हारे एम्पायर भी पकड़े गए, तुम्हारे सहूलतकार भी पकड़े गए, तुम्हारी जालसाजी भी पकड़ी गई। अच्छा जी, फैसला आप पे छोड़ते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए पैगाम था, या इसके लपेटे में बाकी जमातें भी आ रही हैं। नज़ीर अहमद लगाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगाई साहब सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसके उम्मीदवारों के साथ भी यही ज़्यादती हो रही है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी कर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर से कंटेस्ट कर रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को आप? बहुत दिलचस्प है। पहली बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है सियासत के अंदर जी, इसके समरात हम अगले दौर में जाकर, जब ये इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम इसके समरात भी हासिल करेंगे। हमें पता भी चलेगा कि अगर सहूलतकारी करके, अगर लाडलेपन से, अगर लाडला प्लस
آپ لا کر جو ہے صاف نظر آ رہا ہو کہ ایک جماعت کو جتوایا جا رہا ہے جی تو یہ اسی طرح برا ہے. اگر اس سے پہلے آپ نے کسی اور کو جتوایا تو برا تھا. اب لگ رہا ہے کہ پھر کسی اور کے لیے ایسا ہو رہا ہے تو یہ بھی برا ہے. چاہے کوئی بھی جماعت ہو اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے تھی. فیلڈ بھی لے لیا گیا اور سب کو ایکول کر دیا گیا اور لوگوں کے پاس نہ فیلڈ ہے. اب لیول ہر چیز لیول ہے کہ کوئی ہر چیز ہموار کر دی گئی ہے. جی صاحب آپ مجھے بتائیں آپ سینئر جرنلسٹ ہیں آپ نے کئی ادوار دیکھے ہیں تو یہ سندھ سے تعلق رکھنے والی جماعتیں اور سیاستدان کبھی لاڈلے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے کہ جو مزاحمت بھی کرتے ہیں جو لاجک اور منطق سے بھی. آپ دیکھیں ہمارے سندھ سے تو ہمارے لیے سب سے بڑا ہیرا قائد اعظم کی ذات تھی نا. انہوں نے اس ملک کو تخلیق کیا اور قائد اعظم کے بارے میں نے خود بات کی تھی ایئر مارشل اصغر خان سے. ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کی ایمبولینس کو دھکا دے کر ان کی بہن اور ان کی نرس جو ہیں وہ جا رہی تھیں اور میں نے گاڑی روکی تو مجھے کہا کہ نہیں تم جاؤ. نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کہہ بھی دیں کہ تم جاؤ تو آپ کیسے آپ آگے چلے گئے کہ قائد اعظم کی یہ جانتے ہوئے کہ محترمہ فاطمہ جناح سر ماضی کے تو کئی ایسے پنے ہیں جس کی جو کنٹروورشل ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو آنے والے الیکشنز بھی متنازع اور کنٹروورشل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ صاف نظر آ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. نتیجہ یہ آتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چوتھی بار آ رہے ہیں. جو چوتھی بار آ رہے ہیں تو الیکشن کر کے الیکشن کے ذریعے نہیں آ رہے ہیں, وہ الیکشن بنا کر آ رہے ہیں. ان کو بنایا الیکشن ان کے ہاتھ میں. اس پہ تو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے فضل سے جتنی دفعہ نکالا گیا نواز شریف صاحب کو وہ واپس آئے ہیں, زیادہ طاقتور ہو کے آئے ہیں. تو یہ کیا خاص کرم نوازی ہے؟ واقعی جمہوری قوتیں ان کے ساتھ ہیں, عوام کی رائے ہوتی ہے. آپ کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم 44 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں جب سے ان کو لایا گیا ہے. ان کو تحریک استقلال سے نکال کر مسلم لیگ میں نہیں بلکہ پہلے تو مارشلہ میں ڈائریکٹ لیا گیا اور تب سے لے کر اب تک جو بھی فورم ہو یہ ان کے پاس ہوتا ہے, اقتدار ان کے پاس ہے. ان کی مقبولیت تو ویسے نہیں ہے, بنائی جاتی ہے. جب دیکھتے ہیں کہ جناب لوگ جو ہیں اداس ہونے لگے ہیں, پریشان ہونے لگے ہیں ان کی حکومت میں, ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے, پھر ان کو دوبارہ لاؤ لشکر کے ساتھ لایا جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ اسی طرح آتے رہے. اب ہمیشہ لاڈلے پن سے. اچھا آپ بتائیے کیا آپ مریم نواز صاحبہ کو ایز چیف منسٹر پنجاب دیکھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر. آپ کے سامنے ہی بات ہے. وہ ظاہر حمزہ تو نہیں ہوں گے, ظاہر شہباز شریف بھی نہیں ہوں گے, اور ظاہر کسی اور پارٹی کا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. یہ الیکشن تو ان کی جیب میں رکھا ہوا ہے اور کوئی اور پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ جناب پی ایم ایل این کو لاہور بھی چاہیے, اسلام آباد بھی چاہیے. ان کو اسلام آباد بھی چاہیے, لاہور بھی چاہیے, پورا ملک چاہیے. یہ اور آگے بڑھنے کے لیے یہ یہاں تک جائیں گے کہ یہ خیبر پختونخوا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, بلوچستان حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر سندھ میں بھی کچھ ہو جائے تو ہمیں نہیں وہ ہے, اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. جب یہ انہوں نے بنایا تھا چیف منسٹر لیاقت جتوئی کو, غوث علی شاہ کو, کیا وہ الیکشن جیت کر آئے تھے؟ ہمیشہ الیکشن ہار کر آئے تھے, پھر بھی بن گئے تھے. سر کل ایک بات ہو رہی تھی, این بی سی سے میری اس پہ گفتگو تھی. آپ کو لگتا ہے کہ شہری سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو گین کیا ہے وہ میرٹ کی بیسس پہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر انگلیاں اٹھتی ہیں, ڈیولپمنٹ نہیں ہے. واقعی آپ لاہور اور کراچی کا اگر فرق دیکھیں تو واضح ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو شہری سندھ میں گین کیا ہے یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی نااہلی کی وجہ سے کیا ہے یا پیپلز پارٹی نے اپنے میرٹ پہ گین کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو دوسرا نااہل ہو جاتا ہے تو جس میں ذرا سی بھی اہلیت ہوتی ہے وہ اب گین کرتا ہے. پوزیشن ہی ایسی تھی نا. جب پی ٹی آئی کا فیلور ہوا ہے اور جب ایم کیو ایم کا فیلور ہوا تو اس کا گیپ پیدا ہو گیا. تو جب گیپ پیدا ہوتا ہے, جب خلا پیدا ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کو بھر دیتی ہے اور پیپلز پارٹی نے اس کو بھرا ہے. اصل اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی بھی اپنی 3-4 بار کی, میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ 3-4 بار الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کے بعد لوگوں کو یقین رہا ہے کہ جماعت الیکشن لڑنے کے لیے سیریس بھی ہے یا نہیں ہے. ایک اور چیز تھی, جماعت اسلامی کے بارے میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ شہر کی نمائندہ جماعت ہے. اس نمائندہ جماعت کے پاس کبھی بھی انہوں نے جو ہے ایبسولوٹ میجورٹی کبھی بھی شہر میں نہیں لی تھی. اور یہ صورتحال جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے. پیپلز پارٹی نے
70 کے الیکشن میں تو بہت زیادہ کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس کے بعد اس سے ہٹتے رہے. اب ان کے پاس پہلی بار یہ موقع ملا تھا، انہوں نے 2-4 کام کیے، لوگوں نے ان کی طرف دیکھا ہے. انہوں نے شارع فیصل کو بنا لیا، انہوں نے جو ہے یونیورسٹی روڈ کو بنا لیا، اب بہت سے اور جگہوں پر ڈیولپمنٹس کے کام ہو رہے ہیں. سر کہاں بنا دیا؟ شارع فیصل اور یونیورسٹی روڈ دونوں پہ اس وقت گھنٹوں کا ٹریفک جام ہے، وہاں سے گزرنا دو بھر ہے، صرف کھدائی کی گئی ہے، بنایا ابھی تک کچھ نہیں گیا ہے. اچھا، یونیورسٹی روڈ کے ساتھ ایسا ہے، ابھی کھدائی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ ثمرات نکلیں، لیکن شارع فیصل پر تو ٹریفک ظاہر رواں ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس شارع فیصل کا کتنا ٹکڑا ہے؟ یعنی صرف اور صرف آپ دیکھ لیں ایف ٹی سی سے لے کے کارساز تک تو ان کے پاس ہے، اس کے علاوہ تو اس وقت کریڈٹ نہیں لے سکتے وہ. نہیں، باقی بھی انہی کے پاس ہے، اور جب جو بناتے ہیں تو وہ ایک ساتھ بناتے ہیں. یہ جو انہوں نے آ کر انڈر پاسز بنائے ہیں، یہ جو آپ کا ڈرگ روڈ پر انڈر پاس بنا وہ بھی انہوں نے ہی بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں، اس بیس بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب خلا ہوگا تو کوئی نہ کوئی اس کو پر کرے گا جس کے پاس. سر 14 years and that's the progress they have to show. یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن بہرحال جی اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. الیکشنز بہرحال آپ 8 فروری کو دیکھ رہے ہیں؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں، الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور الیکشن ہونے چاہیے. نتائج اور اس کے بعد نتائج کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے آپ کیا منظر دیکھ رہے ہیں؟ پھر بڑا سوال پیدا ہوگا. پھر بڑا سوال ہوگا، ایک بڑی پارٹی کو آپ نے نشان تک نہیں دینے دیا، اور اس بڑی پارٹی نے اپنے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. لیکن ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، سیاست کے اندر ایک خلا پیدا ہوا، الیکشن میں خلا پیدا کر دی گیا. اس خلا پہلے پاکستان کی پولیٹیکل سائنس کی ایک بہت بڑی کامیابی مانا جا رہا تھا جب 2 بڑی مضبوط جماعتوں کے درمیان پی ٹی آئی نے اپنی جگہ بنائی تھی گزشتہ 10 سالوں میں. آج کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ایک انجینئرڈ سپیس تھی، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی جماعت کو اس کی من پسند ان کا جو سمبل ہے اس سے محروم رکھا جا رہا ہے، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیس پہ کیس چل رہے ہیں. اگر یہ واقعی انجینئرڈ پولیٹیکل پارٹی تھی تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ بہت بہت شکریہ نذیر لغائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں جی چھوٹا سا بریک، اور پاکستان بڑھ رہا ہے اپنے اگلے انتخابات کی طرف، انتخابی مہموں کی طرف، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے.